بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک خونی باب ہے۔ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک المناک حادثہ ہے۔ یہ حادثہ کب پیش آیا، اس کے اسباب اور عوامل کیا تھے، اور پھر اس کے جو واقعات ہیں مرحلہ بر مرحلہ وہ کیسے پیش آئے، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ الحدیث سینئر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ ہے کہ جو یہ واقعہ کربلا کا اتنا خونی حادثہ تھا، اس المناک واقعے کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا، اور اس طرح کے المناک واقعات کا تاریخی تسلسل کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی نوعیت کا سوال ہے۔ ایک شعر بہت مشہور ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فرزند فاطمہ کا ہے کربلا ٹھکانہ، اور یا رونے کیا فدق پہ قبضہ غاصبانہ۔ تو اس شعر میں بین السطور میں حضرت حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا کربلا کے موقع پر، اور یہ صرف حضرت حسین کے ساتھ ظلم نہیں ہے، پوری اسلامی تاریخ کے ساتھ ایک لحاظ سے ظلم ہے جو ہوا، تو اس کو لوگ حضرت ابو بکر، عمر، خلفائے راشدین کے کاتے میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ شاعر نے کیا ہے، اور بہت ہی غیر متعلقہ چیزوں کو دلیل بنا کر۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کا ذہن صاف ہونا چاہیے، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ واقعہ ایسے اچانک رونما نہیں ہوا، اس کے اسباب اور عوامل پہلے سے چلے آ رہے تھے، تو وہ کیا تھے۔ تو ہم اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہاں سے تاریخ کے ایک اہم باب نیا شروع ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کو ایک نشأت ثانیہ ملی، وہ ہجرت، کہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی معیت میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے جو مدینہ کی صورتحال تھی، اس میں جو ڈومیننٹ قوت تھی وہ یہودیوں ہی کی تھی۔ ان کے بہت ہی دو بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، جو مدینہ کی سیاست پر بھی وہ قابض تھے، حاوی تھے، اور معیشت اور اقتصاد پر بھی، اور پورا مدینہ گویا کہ ان کا زیر بار تھا، اور ایک لحاظ سے وہ حکمران تھے، اور ان کی عملاً رسمی حکمرانی بھی بننے ہی والی تھی کہ اتنے میں ہجرت کا واقعہ ہوتا ہے، حضور کی آمد ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک خلافت قائم ہوتی ہے، ایک حکومت قائم ہوتی ہے، اور اس حد تک مضبوط حکومت ہوتی ہے کہ وہ معاہدات کرتی ہے آس پاس کے طاقتوں کے ساتھ، جس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہے، یہود بھی شامل ہے، اور بھی اقوام و قبائل تھے۔ تو اس میں یہود کا جو تسلط تھا سیاسی اور معاشی، وہ ختم ہو گیا۔ ان کی ریاست جو ہے اور ریاستی جو ان کے تصورات تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو مدینہ بھی چھوڑنا پڑا، پھر آگے خیبر بھی چھوڑنا پڑا۔ تو اسلام کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو بڑا نقصان انہوں نے اٹھایا۔ وہ نقصان اگرچہ اپنے ضد پرستی اور حسد اور باطل پرستی کی وجہ سے اٹھایا، لیکن نقصان بہرحال ان کو ہوا۔ تو اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے پہلے ہی دن سے ان کی کوشش تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور کوئی ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ جو بھی ان کے ہاتھ میں آیا اس کو بروئے کار لا کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ حضور کے حیات مبارکہ میں کئی بار قاتلانہ حملوں کی کوشش کی، بلکہ حضور کی جو حضور کا جو وصال ہوا ہے حقیقت میں شہادت ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ زہر جو مجھے کھلایا گیا تھا، ایک یہودی عورت نے کھانے میں ملا کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے میری شہرک جو ہے یہ کٹ رہی ہے۔ تو حضور نے جو دعا کی تھی شہادت کی، وہ قبول بھی ہوئی ہے، تو ان کی موت اور وصال جو ہے وہ شہادت ہی کی ہے۔ تو یہ اقدامات تھے غزوہ احد کے موقع پر، جو منافقین کی شکل میں وہ مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے، پھر عین موقع پر اتنی بڑی تعداد میں الگ ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ لشکر میں ایک سراسیمگی اور ایک بے حوصلگی آ جائے۔ اس طریقے سے غزوہ احزاب کے موقع پر تمام طاقتوں کو بلا کر ان کے لیے دخیلی کار بن گئے، اور ایک ان کے لیے جو ہے نا راست بن گئے کہ وہ ان کے ذریعے سے مدینہ میں انہوں نے وہ مداخلت کی۔ تو کوئی بھی لمحہ انہوں نے چھوڑا نہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کا تھا، اور یہی تسلسل پھر آگے جاری تھا۔ جب حضور کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر کی خلافت مختصر عرصے کے لیے قائم ہوئی، تو اس میں چونکہ مسلمانوں کی زیادہ توجہ باہر کے فتنہ اور فساد کی طرف اور اس کے خاتمے کی طرف تھی، جس میں مرتدین تھے، مدعیان نبوت،
اور بہت سارے ایسے چیلنجز اسلام مسلمانوں کے لیے جو باقاعدہ ایک خطرات ہے، تو ان سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی پوری توجہ باہر کی طرف تھی۔ صحیح، ایسے میں ان کے آپس میں کوئی ایسا مسئلہ چل جانا اور جس کی وجہ سے افتراق انتشار، یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا کہ عند الشدائد تذهب الاحقاد، جب آدمی پر مصیبتیں آتی ہے تو آپس کی چپقلشیں اور کینے دور ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو وہ ماحول ایسا سازگار نہیں تھا کہ مسلمانوں کے آپس میں کوئی مسئلہ پیدا کیا جائے۔ اور دور خلافت بھی حضرت ابوبکر کا بہت مختصر تھا۔ پھر حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا، وہ طویل دورانیہ تھا، لیکن اس میں حضرت عمر کی سطوت اور مطلب طاقت اور جو کنٹرول تھا حکومت پر، وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس میں کوئی پر مارنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح، اور حضرت عمر ہی کی وجہ سے وہ فتنے نہیں ہو سکے، جیسے کہ ایک مشہور حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے جس میں کافی تفصیل ہے، لیکن حضرت عمر نے جب ان سے پوچھا کہ اس فتنے کے بارے میں مجھے بتایا جو سمندر کی موجوں کی طرح آگے بڑھ رہا ہوں، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ان بینک و بینہا بابا مغلقہ، کہ آپ کا اور اس فتنے کے درمیان میں ایک بند دروازہ ہے، تو آپ کی موجودگی میں وہ فتنہ نہیں آئے گا۔ صحیح، اور پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا پراپر طریقے سے کھولا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ توڑ دیا جائے گا۔ صحیح، اور بعد میں حضرت حذیفہ نے بتایا کہ اس سے مطلب حضرت عمر کی شہادت تھی، اور حضرت عمر ہی وہ دروازہ تھے، سد باب تھے فتنوں کے سامنے۔ صحیح، تو خلاصے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی کوششیں تو ان کی پوری رہی، لیکن کامیابی ان کو نہیں ملی۔ صحیح، پھر حضرت عثمان کے دور خلافت میں کچھ ظاہری دلائل اور بہانے ان کو ہاتھ آ گئے، تو کچھ لوگ عین اس وقت میں مسلمان ہوئے۔ عبداللہ ابن سبا جو مشہور یہودی تھا، عراق میں تھا، وہ عین حضرت عثمان کی خلافت میں مسلمان ہوتا ہے، اور وہی پھر آگے جا کر اس پوری چیز کی قیادت کرتا ہے، اور حضرت عثمان پر لشکر کشی ہوتی ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو ان کو کچھ ایسی چیزیں آ گئی جس کو انہوں نے نقطۂ اعتراض بنایا، اور حضرت عثمان کے خلاف کوشش کی، حاجیوں کے روپ میں مدینہ آئے، پھر بغاوت برپا کی، اور بڑی مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ کوئی جینون غلط فہمی ان کو تھی نہیں کہ وہ ختم ہو تو وہ ٹھیک راستے پر آ جائے، ان کا مقصد ہی فساد برپا کرنا تھا۔ تو بہرحال حضرت عثمان کی شہادت پر وہ صورتحال منتج ہوئی، اور بڑی ہی مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، وہ بھی کوئی کم مظلومیت کی داستان نہیں، حضرت عثمان کی جو شہادت ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہی لوگ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہوئے، اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے مستند تواریخ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ عراق اور کوفہ سے آئے ہیں وہ واپس چلے جائے، ان کے یہاں کوئی کاز اور مشن باقی نہیں رہا، لیکن وہ لوگ نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور پھر آگے جتنے لڑائیاں ہوئی تو اس میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ صلح کے طرف بہت مطلب قریب پہنچ گئی بات کہ صلح ہو مسلمانوں میں، لیکن شام کو بات ہو جاتی ہے، صبح کوئی ٹولہ اٹھتا ہے بیچ میں، وہ خلفشار برپا کرتا ہے اور صلح کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوا۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں رہے، اور آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کے ذریعے سے وہ اپنا جذبہ انتقام ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی اس میں ہوئے، کیونکہ آپس میں جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی ہے، مورخین نے یہ تحقیق کی ہے کہ تقریباً کچھ 1 لاکھ سے اوپر صحابہ اور تابعین ان میں کام آئے، شہید ہوئے۔ جو کفار کے مقابلے میں ڈائریکٹ لڑائی آتی اس میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے منکرین نبوت کے خلاف ہوئے اور پھر آپس کی لڑائیوں میں ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک سازش تھی، چلی آ رہی تھی، اور کسی بھی موقع پر صلح کی کوشش کو انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پھر آخر میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی، ان پر حملہ ہوا، تو انہوں نے اپنے خلیفہ اور جو نامزد ان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تو ان کو ایک خاص وصیت فرمائی بڑے اہتمام کے ساتھ کہ آپ، میری زندگی تو جیسی بھی گزری، لیکن آپ نے امیر شام کے ساتھ حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی صلح کی صورت نکالنی ہے، وہ جو بھی آپ کو مناسب صورت نظر آئے۔ ٹھیک، تو یہ وصیت تھی حضرت علی کی ان کو، اور اس لیے کہ حضرت علی نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا رضی اللہ عنہ کہ بہت سارے نقصانات ہوئے، مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہوئی، تو یہ کسی طرح بھی اسلام کے لیے مفید بات نہیں تھی۔ صحیح، اگرچہ حضرت علی اور معاویہ کے بیچ میں جو لڑائیاں اور جو چیزیں ہوئی ہے اس میں اہل سنت کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی ہی حق پر تھے، جی، لیکن حضرت معاویہ کا اختلاف بھی اجتہادی تھا، صحیح، تو ان پر بھی کوئی
مطلب سنگین قسم کا کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجتہد تھے جن کو اجتہادی غلطی لگ گئی، لیکن بہرحال اس اجتہادی مسئلے میں حق حضرت علی کے پاس تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ آگے تم نے لڑائی کو جاری نہیں رکھنا بلکہ صلح کی کوئی صورت نکالے، اور ایسے ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اب یہاں پہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے صاحبزادے ہو گئے، ادھر حضرت امیر معاویہ ہو گئے، پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے، تو یہاں سے پھر بات کیسے چلی؟ خصوصاً حضرت حسن کا جو طرز عمل ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالی ہوئی۔ جی وہ بھی ہے، اور یہ بہت اہم باب ہے اسلام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے سید، مطلب یہ فطری طور پر سردار ہے، یہ جس بھی حالت میں بھی رہے یہ سردار ہی شمار ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں جو فتنہ اور فساد ہوگا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو رفع دفع کرے گا اور ان کو صلح کا ذریعہ بنائے گا۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری تھی اور نوید تھی، ان کے بارے میں پیش گوئی تھی، وہ حرف بحرف صادق ہوئی۔ ادھر سے جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت علی کی وصیت بھی ان کے لیے تھی، تو جیسے حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت حسن خلیفہ بنے باقاعدہ، انہوں نے اپنے متبعین سے بیعت لی اور جو بھی پراپر طریقہ تھا خلیفہ بننے کا وہ اختیار کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت معاویہ کو حضرت حسن نے خود بلایا، اور حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے تک چلی۔ صحیح۔ تو خوب غور و فکر کے بعد اور سوچ سمجھ کر پھر حضرت معاویہ کو انہوں نے بلایا اور اپنے والد کے ممبر پر ان کو بٹھایا اور خود آگے بڑھے بیعت کرنے کے لیے، اور ساتھ جتنے بھی سپہ سالار تھے آپ نے سب کو حکم دیا کہ آپ لوگ بیعت کریں، اور باقاعدہ وضاحت سے فرمایا کہ فَإِنَّهُ امامی، ان کو میں نے امام تسلیم کیا ہے۔ تو حضرت معاویہ کی خلافت اور حکومت جو بھی تھی، لیکن حضرت حسن کی بیعت کے بعد، اہل و حل و عقد کی بیعت کے بعد وہ ایک خلافت ہی ہے۔ صحیح۔ اور اس کو بھی خلافت راشدہ میں ہی شمار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر پہلے کوئی صورت نہیں تھی تو اس کے بعد تو یقیناً تھی، کیونکہ حضرت حسن نے جو حضرت معاویہ سے معاہدہ کیا تھا وہ کوئی مالی لالچ میں نہیں کیا تھا، بالکل، بلکہ وہ 2 چیزیں پیش نظر تھی۔ ایک تو مسلمانوں میں فتنہ فساد اور جو انارکی تھی، یہ کیفیت ختم ہو جائے، آپس کی خانہ جنگی، اور دوسری بات یہ کہ باقاعدہ حضرت معاویہ سے یہ بات کہلوائی اور معاہدے میں یہ بات لکھی گئی کہ آپ قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت چلائیں گے تو ہم آپ سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، بالکل، اگر اس سے اب ہٹ گئے تو پھر کوئی کوئی وعدہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے خلفائے راشدین کے طرز پر ہی حکومت چلائی، پھر اس سے حضرت حسن نے کوئی تعارض نہیں کیا، بڑی کوششیں ہوئی حضرت حسین لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو تقریباً 20 سال پھر حضرت معاویہ کی 19-20 سال حکومت رہی، جس میں اسلام کو بہت زیادہ تقویت اور ترقی ملی، فتوحات میں بڑی وسعت آئی، صحیح، اور تقریباً حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت تھی، وہی حضرت معاویہ کے زمانے میں 61 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی۔ بالکل۔ تو یہ حضرت حسن کے اس بصیرت افروز اقدام اور حضور کی جو پیشگوئی تھی اور حضرت علی کی جو وصیت تھی، ان چیزوں کی برکات تھی۔ صحیح۔ تو حضرت معاویہ کی حکومت میں جو فتوحات حاصل ہوئی، اس کی برکات بھی اہل بیت کی طرف ہی جاتی ہے، بالکل، کہ ان کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی۔ لیکن جو دشمن لوگ تھے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ ابتدا سے چلے رہے تھے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس طرح آپس میں متحد متفق رہے اور باہر کے لیے ایک ہو آپس میں، تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت حسن نے جب سے صلح کی ہے، آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو سن 41 میں صلح ہوئی ہے اور سن 50-51 میں حضرت حسن کی وفات ہوئی ہے۔ اس 10 سالوں میں ان کو اتنا ذلیل کیا گیا اپنے ہی لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے صلح کیوں کیا، آپ نے مسلمانوں کو ذلت میں ڈال دیا۔ جب سلام کرتے تو السلام علیک یا مذل المؤمنین، اس لقب سے ان کو یاد کرتے کہ تم نے مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ حضرت حسن جواب دیتے کہ میں نے تو عزت دی ہے مسلمانوں کو۔ صحیح۔ تو بہرحال ان کو زد و کوب بھی کیا گیا، طعنے بھی دیے گئے، گالیاں بھی دی گئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیوں مسلمانوں کو متحد اور متفق کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہونے والے لوگ تھے، جو ان کے مطلب معیت کے دعویٰ کر رہے تھے، وہ کس ذہنیت کے لوگ تھے۔ یہی ذہنیت کے لوگ پھر آگے حضرت حسین کے ساتھ چلتے رہے اور پھر آگے واقعہ کربلا کا سبب بنے۔ اچھا،
یہاں پہ اگلا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ بڑا اہم آتا ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ نے جب اپنے صاحبزادے یزید کو مسلمانوں کا امیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ اس کے اسباب کیا تھے، ذرا وجوہات اس کی کیا تھی، ان پر روشنی ڈالیے۔ جی، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں خلیفہ کے نامزد ہونے کے اور خلافت کے انعقاد کے جو طریقے ہیں جی، جن کو علم کلام میں اور جو اسلامی علمی سیاست ہے اس میں تسلیم کیا گیا ہے، تو وہ 4 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو معاشرے کے دین اور دنیا کے لحاظ سے صاحب بصیرت لوگ ہیں، جن کو حل و عقد کہا جاتا ہے، جی، وہی جمع ہو جائے اور وہ کسی شخص پر متفق ہو، جیسے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا انعقاد ہوا تھا، تو وہ ایک طریقہ ہے اور سب سے بہتر طریقہ وہ ہے۔ جی، پھر دوسرے درجے میں یہ ہے کہ پہلا خلیفہ ہی نامزد کر لے آنے والے خلیفے کو، اس کو کسی مشورے پر بھی نہ رکھے، کسی کمیٹی پر بھی نہ رکھے، بلکہ یک طرفہ طور پر اپنے طور پر انتخاب کر کے اس کو نامزد کر لے۔ تو یہ بھی ایک درست طریقہ ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا انتخاب اسی طریقے سے کیا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ شخصی انتخاب کے بجائے ایک شورا متعین کرے خلیفہ، اور پھر وہ شورا فیصلہ کرے کہ کسی کو آگے خلیفہ بنا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے کہ حضرت عثمان کی خلافت اس طریقے سے آئی۔ جی، چوتھا طریقہ تغلب کا ہے، جی، کہ ایک آدمی ہے جو صلاحیت تو نہیں رکھتا، اہلیت تو نہیں رکھتا خلیفۃ المسلمین بننے کا، لیکن اس نے اتنی طاقت حاصل کی اور تمام دشمنوں کو زیر کیا، اور قدرت اور طاقت اس کے پاس اتنی آئی کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکتا ہے، اسلام اور کی سرحدات کی وہ حفاظت کر سکتا ہے، تو جس کو ساورن حکومت کہا جاتا ہے، وہ ایک چیز وہ تشکیل دے سکتا ہے۔ تو اس طرح تغلب اگرچہ آنا جائز نہیں ہے ایسے شخص کا، لیکن جب آ جائے تو اس کے بعد وہ ایک لیجیٹیمیٹ حکومت اس کی بن جاتی ہے، اور اس کے بھی اپنے احکام ہوتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے جو ان 4 میں سے طریقہ اختیار کیا، وہ استخلاف والا طریقہ اختیار کیا کہ خود ہی نامزد کر لے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، ایک نہیں بہت سارے اشکال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اشکال یہ ہے بڑا کہ حضرت حسین اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر، ابن عمر اور ابن عباس اور بہت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، یعنی فاضل لوگ موجود تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے مفضول کم درجے کا ان کو کیسے انہوں نے منتخب کیا۔ مزید یہ ہے کہ یزید کی صورتحال جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں کوئی اچھی نہیں تھی، تو اس کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ انہوں نے منتخب کر لیا۔ سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو منتخب کیا گیا، تو یہ گویا کہ ایک میراث والا معاملہ اس کو بنا لیا، جبکہ خلافت کا یہ تصور تو اسلام میں نہیں تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایک معروضی حقیقت پر اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس وقت کے، اس پہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پھر حضرت معاویہ کے بارے میں رائے کم کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر حضرت معاویہ استخلاف والا معاملہ نہ کرتے تو اس کے نتیجے میں پھر انارکی ہی پھیلنی تھی۔ بالکل، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی شورائیت کا نظام تھا اور 2 آپشن تھے حضرت معاویہ کے پاس کہ شورا کے معاملہ سپرد کر لے، جو اہل لوگوں کو منتخب کرے، یا اپنے طور پر، ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ اگر شورائیت میں اور اس طرح استخلاف میں بیٹے کے انتخاب میں کوئی آپشن کی صورت ہوتی اور حضرت معاویہ بیٹے کا انتخاب کرتے، تو ہم یقیناً کہتے کہ غلط اقدام تھا، یا کوئی اور طریقہ موجود ہوتا۔ لیکن یہ صورتحال ایسی تھی کہ یا تو انارکی میں امت کو چھوڑ دیا جائے اور بین ہی وہی حالات پیدا ہو جائے جو حضرت معاویہ سے پہلے تھے، جس پر حضرت علی کو بھی افسوس تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو انارکی کی طرف لوگ جائے، یا کم از کم احون البلیتین کہ 2 مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کہ کسی ایک حکمران پر اگرچہ وہ لیاقت میں، اہلیت میں کم ہے، اس پر لوگ متفق ہو جائیں۔ تو یہ حضرت معاویہ نے اسی نقطہ نظر سے احون البلیتین کے اصول کے تحت یزید کو خلیفہ بنایا، اور یہ ان کی کوئی استبدادی رائے نہیں تھی، بلکہ جو بھی ان کے اہل شورا تھے، جن میں صحابہ بھی شامل تھے، جن میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا نام بھی آتا ہے، اور یہ وہ حضرت صحابی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، گزشتہ لڑائیاں تھی اس میں، لیکن انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپس کے تضادات اور اختلافات کے کیا نتائج نکلتے ہیں، تو اس سے دوبارہ اس طرح کا منظر نہ ہو مسلمانوں میں، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ جیسے بھی ہے اپنے بیٹوں کو بنائے، کیونکہ یہی طریقہ آگے پھر چلے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہوں گے اس کی مخالفت کی جائے گی اور بہت زیادہ خونریزی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
تو اس وجہ سے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا کوئی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ شرعی تقاضا سمجھ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، اور احون البلیتین کا اصول کہ آپ کے سامنے دو مصیبتیں ہیں تو چھوٹی مصیبت کو بڑے سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے. یہ عقل کا بھی قاعدہ ہے، شریعت کا بھی ہے. تو اسی نقطۂ نظر سے اچھا یہاں پھر اگلی بات یہ آتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقدامات اس کے بعد رہے اور پھر یزید کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا، یزید کا جو سلوک ان کے ساتھ رہا، طرز عمل رہا، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اہل سنت کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے تاریخی روایات کی روشنی میں؟ اس پر روشنی ڈالیے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور اس کے جواب میں یہاں سے شروع کروں گا کہ حضرت حسین نے جو بھی اقدام کیا تو اس میں دو باتیں بڑی واضح ہے اور ہمیں ماننی چاہیے کہ ایک تو وہ شریعت کا حکم سمجھ کر انہوں نے کیا اور مسلمانوں کی مصلحت سمجھ کر انہوں نے اقدام کیا جی، اور آگے جو کچھ بھی ہوا تو ظلم کے دفاع میں انہوں نے ایک مدافعانہ اقدام کیا ہے، کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیا ہے. صحیح ہے. اصل میں صورتحال یہ تھی کہ جب خلیفہ نامزد کیا گیا یزید کو تو یہاں ایک اصول ہے اسلام کے علمی سیاست کے تحت کہ اگر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 4 طریقے ہیں کہ پچھلا خلیفہ اگلے والے کو منتخب کرے تو یہ انتخاب ہی کافی ہے، لیکن یہ اس صورت میں کافی ہے جب ان کے آپس میں کوئی خون کا رشتہ نہ ہو. اگر خون کا رشتہ ہو جس میں یہ احتمال ہو کہ شاید اقربا پروری ہو رہی ہے تو وہاں مزید اہتمام کے لیے پھر یہ اصول بھی ساتھ ہے کہ صرف انتخاب ہی کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ جو اہل حل و عقد کے نمایاں لوگ ہیں اگرچہ سارے نہ ہوں لیکن اکثریت جو ہے ان کی بیعت بھی اور ان کا متفق ہونا اس فیصلے سے یہ ہونا بھی ضروری ہے. صحیح. حضرت معاویہ نے حضرت معاویہ انہوں نے جو اقدام کیا تھا تو اس میں پہلا پہلو تو تھا کہ ایک گزشتہ خلیفہ نے آگے والے کو منتخب کیا، لیکن دوسرے پہلو پر انہوں نے کوئی جبر وہ نہیں کیا، کسی کو مطلب مجبور نہیں کیا کہ بیعت پر بھی آمادہ کرے لوگوں کو اور یہ دوسری شرط بھی پوری کرے، کیونکہ یہ پھر خالص ایک استبدادی چیز بن جاتی. حضرت معاویہ یہ تو نہیں چاہتے تھے، اس لیے تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد حضرت معاویہ حج پر گئے. حج میں حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، بہت سارے حضرت حسین، بہت سارے صحابہ سے ملاقات رہی اور صحابیانہ محبت کے ساتھ ملاقات رہی. کسی کو مجبور بلکہ کسی سے بات بھی نہیں کی گئی کہ آپ بیعت کر لیں ان سے، بالکل، بلکہ ان کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ جس میں خیر ہوگی بس اللہ تعالیٰ اس کو مقدر فرمائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یزید خلیفہ بننے کو تو تھا اصولی لحاظ سے لیکن بنا نہیں تھا اس وقت کیونکہ اہل حل و عقد کی بیعت اس میں شامل نہیں تھی. ٹھیک ہے. دوسری طرف حضرت حسین جب مدینہ میں تھے پھر حج کے لیے تشریف لائے تو کوفہ سے بہت بڑی مقدار میں لوگوں نے رابطہ شروع کیا اور تاریخ میں 8,000 سے لے کر 80,000 تک تعداد بتائی گئی ہے کہ اتنے خطوط ان کے پاس آئے جس میں ان کو باقاعدہ بلایا گیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی اس منصب کے اہل ہیں اور ہم یہ منصب اپنے اہل کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو اتنی بات تو یقینی تھی کہ اس سیناریو میں حضرت حسین ہی اہل تھے اس منصب کے لیے. تو انہوں نے سوچا کہ میری شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور دوسری طرف میدان بھی اس کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، کیونکہ یہ بات تو ان کے ذہن میں نہیں تھی جو بعد میں کچھ ہوا، یہ تو ایک ناگہانی قسم کی چیز تھی جو ہو گئی. تو ایسے میں حضرت حسین نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ لی کہ جب اتنا مطالبہ کرنے والے موجود ہے اور میرے اندر اہلیت ہے تو کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ ایک مطلب دینی منصب تھا وہ نااہل ہاتھوں میں جا رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا اور آپ کے پاس استطاعت تھی تو کیوں آپ نے نہیں بچایا. اسی مقصد کے لیے حضرت حسین مدینہ سے نکلے، جنگ کی خاطر کبھی بھی نہیں نکلے، اس لیے وہ خواتین کو بھی ساتھ لے گئے اور نہ عربوں کا یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو بھی لے جائے. چلو خواتین ایک آدھ خدمت کے لیکن چھوٹے بچوں کو تو کوئی بھی نہیں لے جائے. حضرت حسین کے جو پوری وہ ہے نا، یہ کبھی بھی لڑائی کے اقدام کے طور پر ان کا سفر نظر نہیں آتا کہ کوئی ان کا ایسا ارادہ تھا. حضرت ابن عباس نے بڑا ان کو سمجھایا کہ آپ کو جو لوگ دعوت دے رہے ہیں یہ دھوکہ باز لوگ ہیں، انہوں نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ یہ رویہ رکھا تو آپ کے ساتھ بھی یہ کوئی مطلب وفادار نہیں رہیں گے. لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ ہم خواہ بدگمانی کیوں کریں، اور پھر مزید احتیاط کے لیے حضرت حسین نے ایسا بھی نہیں کیا کہ خوش فہمی میں رہے. شرعی ذمہ داری تو پوری کرنی تھی لیکن ساتھ احتیاطی تدابیر بھی
جتنی ہو سکتی تھی وہ اختیار فرمائی ہے اس وقت میں. چنانچہ آپ نے بہت ہی ایک سنجیدہ فہمیدہ مطلب اپنے ایک ساتھی کو جو ان کے چچزاد بھی تھے مسلم ابن عقیل، ان کو باقاعدہ حالات کے جائزے کے لیے بھیجا وہاں کہ آپ جا کر جائزہ لے کہ واقعی اتنے لوگ ہیں اور وہ یہ چاہنے والے ہیں اور جینون لوگ ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں ہے. تو حضرت مسلم ابن عقیل جب گئے تو انہوں نے بھی مثبت رپورٹ دے دی کہ واقعی لوگ ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں. تب حضرت حسین نے سفر کرنے کا کر فیصلہ کیا. صحیح. لیکن پھر آگے جو صورتحال پیش آئی تو وہ بالکل پھر غیر متوقع چیز نکل آئی. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، آگے جو مرحلہ آتا ہے جب حضرت امام حسین یہاں سے سفر کر کے تشریف لے کر گئے کوفہ کی طرف میں، اور پھر یہ سانحہ پیش آ جاتا ہے آپ کی شہادت کا، تو اس میں کون ذمہ دار ہے؟ پہلے تو وہ واقعات کیسے ہوئے اور جو کوفہ کے گورنر تھے ان کے حکم سے جو شہادت ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی، پہلے وہ ذرا بتا دیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب مسلم ابن عقیل کو انہوں نے بھیجا حالات کے جائزے کے لیے اور وہاں سے رپورٹ آ گئی تو انہوں نے سفر شروع کر دیا. جی. اور بچوں اور خواتین کو بھی اس لیے لے گئے. حضرت ابن عباس نے منع بھی کیا تھا کہ اب خواتین کو نہ لے جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوئی لڑائی کے لیے توڑی جا رہا ہوں، وہاں جاؤں گا، اگر لوگ مل گئے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو واپس آؤں گا، کوئی اور مصروفیت ڈھونڈ لوں گا. تو کبھی بھی اس جنگ کی ذہنیت سے نہیں نکلے تھے، کوئی بھی قرینہ ان کے اس اقدام میں نہیں پایا جاتا ایسا. بالکل. تو جب مسلم ابن عقیل کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے دغا بازی کی، فراڈ کیا ان کے ساتھ اور باقاعدہ ان کو شہید کروایا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ واقعی وہ لوگ دھوکہ باز تھے. حضرت ابن عباس والی بات صحیح تھی اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ اس اقدام کے حق میں نہیں ہے. تو وہاں سے انہوں نے واپسی کا باقاعدہ ارادہ فرمایا کہ اب جو ہمارا مقصد تھا، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ جو شرعی ذمہ داری بن رہی تھی وہ بنیادی ختم ہو گئی. تو ہم اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ لوگ جانے یزید جانے، اگر انہوں نے ہم سے بیعت نہیں کرنی تو ہم مجبور تو نہیں کر سکتے کسی کو. تو حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں ایک نیا ایشو پیش آیا کہ مسلم ابن عقیل کی جب اس طرح شہادت ہوئی ہے تو اس کا بدلہ لینا چاہیے. اور پھر جن لوگوں کی طرف میں نے اشارہ کیا جو لڑائی والے چاہنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے اور زور شور مچایا کہ ابھی تو ہم نے ضرور جانا ہے. دوبارہ حضرت حسین پھر یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ واپس آیا، بلکہ ان کو آگے جانا ہی پڑا. ٹھیک ہے. لیکن آگے جانے میں بھی کوئی مقصد ان کا جنگ کرنا نہیں تھا، اور اس طرف سے بھی ابتدا میں جو لوگ آئے تو وہ جنگ کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. صحیح بات یہ ہے. یعنی سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی حر سے، تو وہ بعد میں ان کے ساتھی بن گئے جب پتہ چلا کہ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور مطلب غلط فہمی کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے. تو پھر جو مخالفین تھے ان کو چھوڑ کر حضرت حسین کی معیت میں آئے اور پھر بعد میں شہید بھی ہوئے ان کے ساتھ. اس طریقے سے جو حضرت سعد ابن وقاص کے بیٹے عمر ابن سعد جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آئے تھے، تو چونکہ صحابی کے بیٹے تھے، پھر رشتہ داری بھی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی صلح کی صورت پیش آئے. تو انہوں نے صلح کی بات کی. حضرت حسین نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو میرے ذہن میں بات تھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اب وہ نہیں رہی، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ 3 آپشنوں میں سے کسی آپشن پر میرے ساتھ صلح کریں. بالکل. یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، صحیح ہے، اور جو ہماری شرعی ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی. جی. اور اگر کوئی گناہ اس کا وبال ہے تو ان لوگوں پر ہے جو دغا باز اور منافق لوگ تھے جنہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، فراڈ کر کے دھوکہ دیا ہمیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ منظور نہیں ہے تو مجھے دور دراز کے جو اسلامی سرحدات ہے جہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، بالکل، تو وہاں مجھے بھیج دیا جائے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو مجھے دمشق یزید کے ساتھ پاس بھیج دیا جائے تاکہ میں ڈائریکٹ ان سے اپنے معاملات طے کروں. لیکن بیچ میں جو لوگ تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین صحیح سلامت جائے، اور یہ بھی حضرت حسن کی طرح صلح کر کے مسلمانوں کو دوبارہ ایک نئی قوت میں لائے. شاہ مرزا اور جوشن اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے یہی عبید اللہ بن زیاد کو، اور خود ان کے ذہن بھی یہی تھا عبید اللہ بن زیاد کا، کہ ابھی ہی
بیعت انہوں نے کرنی ہے، اگر ابھی نہیں کرتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. صحیح ہے. تو بہت ہی ایک غیر معقول اور ایک ظالمانہ انہوں نے فیصلہ رکھا. پھر مجبوراً حضرت حسین کو ظلم کا دفاع کرنا پڑا اور پھر آگے لڑائی ہو گئی اور پھر اس میں پھر ان کی شہادت ہو گئی. شہادت. اچھا، شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، اب اس میں ذمہ دار کون تھا؟ شمر ذی الجوشن تھا یا اس کے بجائے گورنر کوفہ تھا عبید اللہ ابن زیاد، یا پھر جو یزید تھے جن کی حکومت میں سربراہی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ تو ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے، ایک مباشر اور ایک سبب بننے والے. صحیح ہے. تو مباشر تو وہ لوگ تھے جو سامنے لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور ان سے یہ نحوست جس کی وجہ سے وہ قیامت تک منحوس ٹھہرے، جی. حضرت حسین کے وہ قاتل ٹھہر گئے، تو وہ تو مباشر لوگ تھے، وہ تو ہے ہی ذمہ دار. صحیح ہے. لیکن یزید بھی اس ذمہ داری سے پوری طرح بری نہیں ہے. ویسے یزید کی شخصیت کے بارے میں جو تاریخی طور پر آپ جائیں گے جی. تو یہاں ایک بات میں واضح کروں کہ واقع کربلا کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہے تو اس میں کوئی جو ہے مطلب نظریاتی اختلاف نہیں ہے. صحیح ہے. اہل سنت اور شیعہ حضرات میں بھی کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. جی. نظریاتی اختلاف تو جب ہوتا ہے جب سنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، نعوذ باللہ یہ کام انہوں نے ٹھیک کیا ہے، یا وہ کم درجے کے مجرم ہے، جی. یا ان کو کچھ نہ کچھ رعایت دینے کے حق میں ہوتے ہیں. بالکل. تو کوئی بھی سنی اس بات کا قائل نہیں ہے. ایسے ہی. یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے وہ دنیا کے بدترین لوگ تھے، منحوس ترین لوگ تھے، پلید ترین لوگ تھے. یہ الگ بات ہے کہ کافر کہا جائے گا نہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے جو صاحب روح المعانی کی تحقیق ہے نا، کہ جس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے نا، صحیح ہے، وہ کافر بھی ہے. جی. یہ ایسا ہے جیسے کوئی مصحف اور قرآن کو اٹھا کر گندگی میں پھینکتا ہے. یہ اگرچہ ایک عمل ہے لیکن یہ کفر کی علامت ہے. یہ جو آدمی کسی پیغمبر کو نعوذ باللہ شہید کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو نواسے رسول کو بذات خود قتل کرنا بھی اس طرح کفری عمل ہے. بالکل. چلو یہاں تک بھی اہل سنت ہو سکتے ہیں، مطلب تو کوئی نظریاتی اختلاف کی بات نہیں. یہ بات تاریخی ہے. صحیح. کس پر تاریخ کے لحاظ سے کتنی ذمہ داری ڈالی جائے. جی. تو جو لوگ مباشرتاً اس میدان میں ہاتھ پیر چلا رہے تھے وہ تو ہے ہی، لیکن یزید بھی اس سے مطلب مبرہ نہیں ہے، بریء ذمہ ان کو نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ سیاق اور سبق دونوں کو دیکھے تو بریء ذمہ نہیں ہے. بالکل. وہ تھے حکمران، خلیفہ، اور اس کے حکم پر سب کچھ ہو رہا تھا. اگر وہ یہ حکم جاری کرتا کہ حضرت حسین کو زندہ ہی میرے پاس لانا ہے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کو شہید کرتا. بالکل. مزید یہ کہ جب وہ شہید ہوئے اور ان کا سر مبارک کاٹ کر لے جایا گیا تو وہ چڑی سے ان کو ہونٹوں کو اور رخساروں کو چیڑ رہے تھے، جو ایک توہین کی چیز ہے. تو ان کو اتنا افسوس اگر ہوتا. مزید یہ ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے سزا کیوں نہیں دی. بالکل. ان کو تو کی ساری زندگی کا دردناک قسم کی سزا، بھیانک سزا دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یزید بھی مبرہ نہیں ہے، وہ اس جرم میں شریک ہے. بالکل. اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے جو معتدل موقف اس کے بارے میں اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اس کو کافر تو ہم بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کفر کا حکم اس کے لیے بہت ہی قطعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں زیادہ سے زیادہ قرائن ہے، وہ بھی جرم میں شریک ہونے کے نہیں بلکہ اس کا سبب بننے کے. تو ان قرائن کی وجہ سے ہم کافر تو بہرحال نہیں کہہ سکتے. جو کلمہ گو مسلمان ہے جس سے بے غبار طریقے سے کوئی کفری عمل صادر نہ ہو تو کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس سے نیچے جتنے بھی القاب ہیں نا اس کے لیے کم ہیں. فاسق، فاجر، پلید، یہ سب الفاظ اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. کیونکہ یزید کی جو مختصر سا دوران یہ تھا نا اس کی مطلب امارت اور حکومت کا، لیکن وہ سب نحوست سے ہی بھرا ہوا تھا. اس کی ابتدا حضرت حسین کی شہادت سے ہوئی. اس کی انتہا جو ہے نا وہ مکہ پر واقعہ اس سے ہوئی، اور اس کے درمیانی وہ مدینہ پر حملے سے ہوئی، مدینہ کو ستانے سے. تو اس کے پورے دور حکومت ہی مسلمانوں کو ستانے میں اور ظلم اور بربریت میں گزری ہے. تو کسی بھی لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو ایک بات کی جاتی ہے وہ قسطنطنیہ کی فتح سے متعلق حدیث کا حوالہ ہمارے ہاں بار بار ذکر کیا جاتا ہے. تو اس روایت کی روشنی میں جو یزید کا حکم ہے اس
پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے یہ حدیث، یا اس حدیث کی اپنی استنادی حیثیت کیسی ہے؟ یہ حدیث تو مستند ہے اور یہ قسطنطنیہ کے فتح کے حوالے سے ہے، لیکن اس حدیث میں جو الفاظ ہے اس میں اول جیش من امتی، صحیح ہے، اور یہ اول کا لفظ حضور نے سوچ سمجھ کر لگایا، اس لیے کہ ان کے علم میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ کئی حملے ہوں گے، جی لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ پہلے جو اقدام کرنے والے ہوں گے ان کو حاصل ہے۔ صحیح ہے، اور یہ بات مورخین نے کی ہے کہ پہلا حملہ جو ہوا تھا تقریباً سن 45 یا 41 ہجری میں، دونوں قول ہیں، تو اس میں یزید شامل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یزید بہت بعد میں جو 49-50 میں جو حملہ ہوا تھا اس میں اس کی امارت تھی، صحیح اور ان کی امارت میں حضرت ابو ایوب انصاری اور بہت سارے صحابہ بھی تھے، پھر کچھ شہید بھی ہوئے۔ جی تو اول جیش کا وہ مصداق نہیں تھا جس میں یزید ٹھیک ہے، مطلب کمانڈر تھا، صحیح، لیکن اگر یہ ہو بھی جی تو اس سے بھی اچھا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ مغفور لہم، اور مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک جو ان سے کچھ ہوا ہے، گناہ ہوئے ہیں، پہلے والے گناہ وہ معاف ہوں گے، بعد والے نہیں، بعد والے کا تو کوئی گارنٹی اس میں نہیں ہے۔ اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو جائے تو مطلب اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کوئی کسی دوسرے گناہ کا مرتکب ہو۔ تو اس میں گزشتہ کے حوالے سے بشارت تھی کہ گزشتہ جتنے بھی سنگین گناہ ان سے ہوئے ہوں گے، اس غزوے کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرمائیں گے، لیکن آئندہ کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ تو اگر یزید سے آئندہ ایسے جرائم صادر ہوئے تو اس کی سزا کے وہ مستحق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ بالکل ان کے نام کا حصہ بن کے اب استعمال کیا جاتا ہے، اہل سنت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ امام حسین کہنا چاہیے؟ امام کس معنی میں ہے تو اس کو امام حسین لکھا جا اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک نقطہ واضح کروں کہ ابھی جو ہم نے ذکر کر لیا جی کہ کربلا کے میدان پر جب پہنچے تو حضرت حسین نے، کیونکہ دوسری طرف بھی جو عمر ابن سعد تھا بذات خود وہ صلح چاہتا تھا، لیکن بعد میں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مجبور ہوا، اگرچہ اس مجبوری کو بھی ہم عذر نہیں مانیں گے، ان کو چاہیے تھا کہ خود مر جاتے لیکن یہ اقدام نہ کرتے، لیکن بہرحال ان کا اپنا منشا اس وقت یہ نہیں تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صلح میں جو 3 باتیں ذکر کی ہے یہ بڑی اہم ہے، صحیح ہے، اس سے کئی مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں۔ جی یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، صحیح ہے، تو مطلب یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا یہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، ایک طرف حضرت حسین اسلام کے ترجمان تھے اور دوسری طرف کے لوگ کافر تھے، کفر کے ترجمان تھے، اور یہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک جابر ظالم نااہل حکمران کو ہٹانے کی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ابھی تک آئے نہیں تھا شرعی طریقے سے، صحیح ہے، تو ان کی جگہ ایک اہل آدمی کو، اہل شخصیت کو حکمرانی کے منصب پر جو ایک شرعی ذمہ داری اس پر پہنچانا مقصد تھا۔ صحیح ہے، یہ اسلام کے ایک اندرونی معاملہ تھا، یہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں تھی، جی ورنہ اگر کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی تو یہ 3 شرائط ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور دوسرے فریق کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو کیا کفر و اسلام کی لڑائی میں حضرت حسین کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کرے کہ مجھ سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ مجھے واپس جانے دیا جائے صحیح مدینہ میں، یا مجھے دور دراز کے سرحدات پر جو ہے نا وہ بھیج دیا جائے، اگر وہاں کافروں سے لڑنا ہے تو یہ اگر کفر و اسلام کی تو یہاں پھر کیوں نہیں لڑنا، بالکل، یا مجھے یزید کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے دی جائے۔ تو یہ شرائط ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی، ورنہ حضرت حسین نے وہ لڑائی لڑنی تھی جیسے بھی ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں وہ یہ نہ فرماتے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، کیونکہ یہ ان کے شائع نشان بالکل بھی نہیں بنتا۔ صحیح، دوسری اس سے ایک اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگ مطلب غلط فہمی اب کا ہے یا علم کلام کے مباحث کو صحیح نہ سمجھنے کی روح سے حضرت حسین کا جو اقدام تھا اس کی بعض لوگ غلط توجہ کرتے ہیں کہ یزید چلو جیسے بھی تھا، شرابی تھا، فلاں تھا، لیکن یہ کہ وہ حکمران تو تھا، اور حضرت حسین کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے اقدام کرے، کیونکہ یہ اقدام بغاوت ہے، اور بغاوت اسلام میں برداشت نہیں ہے، اگرچہ بہت ہی نیک آدمی بہت ہی برے آدمی کے خلاف بغاوت کرے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ صحیح، تو حضرت حسین نے جو کچھ کیا یہ ایک نعوذ باللہ باغیانہ اقدام تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہوا تو یہ بغاوت کچلنے کے مترادف ایک چیز تھی۔ تو اس وجہ سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت حسین کے اس اقدام کو بغاوت کے زمرے میں لے جاتے ہیں اور
پھر ان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کو بھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ مطلب اگر بالفرض و تقدیر یعنی سپوز ٹو ہم اگر تسلیم بھی کر لیں کہ یہ بغاوت تھی، تو جب یہ 3 شرائط آ گئی تو وہ بغاوت کی کیفیت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد تو پھر کوئی بھی گنجائش نہیں بچ رہی نا ان کو شہید کرنے کی۔ تو اس لیے بغاوت والا جو فلسفہ ہے نا یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 شرائط سے ویسے وہ فلسفہ ہی غلط ہے، لیکن اگر اس کو صحیح تسلیم کی تو اس موقع پر تو وہ یقیناً غلط ہو جاتا ہے۔ جی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو امام کے لفظ کے حوالے سے جی، امام کا لفظ جو ہے ویسے لغوی معنی کے لحاظ سے تو بالکل استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ امام کا معنی مقتدا ہے۔ بالکل، ہم امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف کہتے ہیں تو امام حسین تو بطریق اولا کہہ سکتے ہیں۔ جی، لیکن امام اگر امامت کا جو مخصوص فرقے کا ایک عقیدہ ہے امامت کا، جس میں امام ایسی شخصیت ہوتی ہے جو پیغمبر کی طرح معصوم عن الخطا ہے، اور جو پیغمبر کے بعد اس کا وصی اور نائب ہوتا ہے، اور وہی مطاع مطلق اسی کی بات چلتی ہے، وہی شریعت کا ترجمان ہوتا ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ نبی کے مترادف ایک شخصیت ہوتی ہے، تو اگر اس عقیدے کے تحت امام کہا جائے تو وہ عقیدہ بھی باطل ہے، امام کا لفظ کہنا بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس لفظ میں غلط معنی کا احتمال ہے جو دوسرا فریق اس سے مراد لے لیتا ہے، اس لیے عام مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے استعمال، امام کی جگہ حضرت حسین کہنا چاہیے۔ اس طریقے سے علیہ السلام اگر لغوی معنی کے لحاظ سے لے لیں تو وہ بھی ہے، درست ہے، حضرت حسین اس دعا کی یقیناً مستحق ہے۔ لیکن یہ ایک اصطلاحی فرق بن گیا ہے کہ مثلاً انبیاء میں جب حضور کا ذکر آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف حضور کے ساتھ یہ لفظ۔ تو یہ ایک اصطلاحی فرق ہے، فرق مراتب کے لیے، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام ہے، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے، تو اس اصطلاحی فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے پھر صحابی ہے چونکہ حضرت حسین، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہی کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اہم بات جو اس حوالے سے اب کہی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت تو ظاہر مظلومانہ شہادت تھی، ان کا وہ ہر طرح سے تیار تھے، ان پر ایک ظلم کیا گیا اور بربریت تھی، اس کی کسی طرح سے بھی کسی درجے میں بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس دن کے اندر جو ہر سال میں ایک ماتم کی فضا بن جاتی ہے، ماتم کرنا، اس کو اس طرح سے سوگ والا دن بنا دینا، اس کے حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اسلام ایسا دین ہے نا جو آدمی کو تاریخ کے مطلب جذبات میں بہنے نہیں دیتا، جی، کہ آپ تاریخی واقعات ہی کو یاد کرتے رہے، یا تو ناچتے رہے یا روتے رہے۔ صحیح ہے۔ جیسے کہ مطلب بطور مثال جب حضرت عمر کے دور میں جب یہ بات مشورے میں آئی کہ مسلمانوں نے اپنی ایک تقویم سال کا حساب ایجاد کرنا ہے، تو اس میں کئی آپشن سامنے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہم پہلا سال قرار دیں یا وفات کے سال کو پہلا سال قرار دیں، تو یہ بہت ہی جذباتی واقعات تھے۔ ایک میں خوشی کے جذبات اعلیٰ درجے کے وابستہ تھے، دوسرے میں غم کے جذبات تھے، لیکن صحابہ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، صحیح ہے، بلکہ ہجرت کے عمل کو، جس سے اسلام کو ایک نشأت ثانیہ ملی، مسلمانوں نے ایک عمل اقدام کیا، قربانی دی، اپنے جان مال اولاد علاقے وطن ملک سب چیزوں کی، صحیح ہے، تو اس چیز کو انہوں نے یادگار بنانا چاہا کہ یہ مسلمانوں کے ضمیروں میں اور دلوں میں زندہ رہے، تاکہ مسلمان آمادہ بعمل رہے اس کو یاد کرتے ہوئے۔ تو حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یقیناً ظلم ہوا ہے، اور بہت ہی سنگین ظلم ہوا ہے، اور اس میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کی کوئی غلط، بلکہ سب ہی اس پہ سبھی غلط مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایک طبعی چیز ہوتی ہے، انسان کو ایک طبعی غم لاحق ہوتا ہے، اس سے تو نہ شریعت منع کرتی ہے نہ منع کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس غم کا ایسا اظہار کرنا جس میں باقاعدہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، اس میں ہاتھ اور زبان کا استعمال ہو، ٹھیک ہے، تو یہ شریعت کے نصوص میں یہ طریقہ منع ہے۔ جو تازہ غم کسی کا ہو جائے نا، اس کے لیے بھی یہ منع ہے۔ بالکل۔ حضرت زینب جو حضور کی صاحبزادی تھی رضی اللہ عنہا، ان کی وفات ہوتی ہے، بہت ساری خواتین زور زور سے روتی ہے، حضرت عمر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سختی سے روکنا چاہتے ہیں، تو حضور نے ان کو ذرا نرم کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایاکن ونعیق الشیطان فمہما کان من العین ومن القلب فمن اللہ ومن الرحمہ ومہما کان من اللسان ومن الید فمن الشیطان،
کہ وہ غم کے جذبات جو دل میں ہو اور آنکھ کے خاموش آنسو سے اس کا اظہار ہو، یہ تو رحمت کا تقاضا ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جس میں زبان کا استعمال ہو اور اس میں ہاتھ کا استعمال ہو تو یہ پھر شیطانی عمل ہے اور یہ رحمت کا تقاضا نہیں ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو اسلام کے تعلیمات ہے اس کو فالو کرے. اس دن کو ایسا منائے جس میں حضرت حسین کی روح کو اثار ثواب ہو. روزہ رکھ کے بہت بڑی عبادت ہے، نفلی صدقے کرے خفیہ ان کے نام پر اور اثار ثواب ان کو کرے. اور انہوں نے جو تکلیف صحیح ہے تو اس تکلیف میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مشابہت اختیار کرے اس حد تک جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ شیطان کو خوش کیا جائے اور اس طریقے سے پھر بڑے بیانک اس کی شکلیں، لوگ اپنے آپ کو گولیاں مار رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مطلب نوزائیدہ اور دودھ پینے والے بچوں کے اوپر بھی چریاں لگائی جائیں، ان کا بھی خون نکالا جاتا ہے. جس کے جو اہل تشیع بڑے حضرات ہیں وہ بھی نہیں مانتے کہ وہ بھی منع کرتے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کوئی اسلامی مطلب طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے اجتناب بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، محرم الحرام کا یہ جو 10 محرم کا دن ہے جس دن نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے، آخر میں اس کے حوالے سے بتا دیں کہ اس کی اپنی فضیلت کیا ہے اور اس دن کو سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے. تو آخری یہ بھی ایک اہم سوال ہے. لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ محرم کے جو تقدس ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، ایک خاص شان ہے، یہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے ٹھہرائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے مقدس اور محترم ہیں اور ان میں ایک محرم بھی ہے. صحیح ہے. تو محرم کا جو تقدس ہے ازلی ہے اور ابدی ہے، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں ہے. صحیح ہے. بلکہ ہم الٹا یہ کہیں گے کہ جو واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں وہ واقعات عظیم اور مقدس اس لیے ہے کہ وہ اس خاص مہینے میں جو فضیلت والا اور تقدس والا مہینہ ہے اس میں وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں. صحیح ہے. اور تاریخ میں کئی واقعات کا ذکر ہے، لیکن جو مستند روایت ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مظلوم قوم کو جو ظالم سے نجات ملی ہے تو یہ 10 محرم کے دن ملی ہے. صحیح ہے. اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب اور حقدار اور وارث ہیں، ہمیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. صحیح. تو ہم یہ روزہ رکھیں گے اور یہود کی مخالفت کے لیے ایک دن آگے پیچھے بڑھائیں گے. صحیح. تو یہ ہے کہ اس کا تقدس یہ ازلی ابدی ہے، کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے. حضرت حسین کی شہادت کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ شہادت تو ہے ہی اعلیٰ مرتبہ، پھر نواسہ رسول کی شہادت، پھر اس طرح مظلومانہ، لیکن مزید اس میں ایک باعث فضیلت یہ بھی ہے کہ محرم کے مقدس مہینے میں وہ ہوئی ہے وہ شہادت، تو اس سے ان کی شہادت کی شان اور بڑھ گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب. آپ نے بڑی تفصیل سے واقعہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اور اس سے جڑے ہوئے جو بہت سارے واقعات ہیں ان پر تفصیلی روشنی ڈالی. ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا اس حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کا مستند موقف ہے وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی اس سے متعلق مزید کیوری ہے، وہ آپ کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم اس کے جواب دیں گے. تو امید ہے یہ سب باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.